اب آگے آ جاتے ہیں الذی علم بالقلم. علم ہے با کے ساتھ، بالقلم، علم بذریعہ قلم. اب یہاں دیکھیں علامہ لام کے اوپر شد ہے، لام کے اوپر شد ہے. جب کسی فعل پہ شد آ جاتی ہے تو وہ فعل، یعنی کہ آئین کے اندر شدت آ گئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب اسی کے اندر زور زبردستی کیا جائے. تو الذی علم، یعنی کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجبور کر دیا علم کو بالقلم، قلم کے ذریعے. یعنی کہ انسان کی خواہش نہیں تھی کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ نے ایسی مشین ایسی بنائی ہے، وہ چیز اللہ کی طرف سے انفورس کی گئی ہے کہ الذی علم بھی تو ہو سکتا ہے. الذی علم بالقلم، بالقلم کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، قلم کے ساتھ ٹول. الذی علم، وہ جس نے علم سکھایا بالقلم. یہاں پہ ایک چیز جو موجود نہیں ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو واسطہ بنایا قلم کو، اور دوسرا اللہ خود یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. صحیح، یہاں پہ ایک چیز ہڈن ہے، پوشیدہ ہے. سکھا کون رہا؟ اللہ. لیکن اللہ نے لکھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ دور میں علم کے لیے ذرائع بنائیں گے. علم ذریعے سے آئے گا. آپ انتظار کریں گے نا اگر کہ بغیر ذریعے کے آپ کے پاس علم آ جائے، وہ نہیں ہو سکتا. ذریعہ بنانا پڑے گا آپ کو. ذریعے کے بغیر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے. ذریعہ بناؤ. ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قلم کا بتا دیا. پھر ٹول سیکھو. اب ٹولز کے اندر آپ کمپیوٹر بھی لے لیں، ہتھوڑیاں لے لیں، ساری انڈسٹری ٹولز پہ چل رہی ہے. کوئی ایک انڈسٹری آپ نکال کے دکھا دیں جو بغیر کسی ٹول کے اپنے ہاتھوں سے لگی ہوئی ہے اور کامیاب چل رہی ہے. پتھر کے زمانے سے انسان ٹولز بنا رہا ہے. ہتھوڑا بھی وہ پتھر کے زمانے سے وہ ایک کیا دوسرے پتھر کو پکڑ کے دوسرے پتھر پہ مار کے وہ اس کا ایک چاقو بناتا تھا. تو وہاں سے کام شروع ہوا ہے. ٹولز کے بغیر آج بھی کسی قوم نے کوئی ترقی نہیں کی. آپ بھی دیکھ لیں، میں آج بھی دیکھ لیں، مزدور اپنے ہاتھوں سے لگتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، چھت تک جاتا ہے اور اینٹیں ڈباتا ہے. یہ قرآن کے خلاف. ذریعہ بناؤ. ذریعہ کیا بنایا؟ ہاتھ. غلط. اپنا مشین بناؤ، اپنا جو اس کو اوپر لے. اللہ نے جب ذریعہ کہا ہے اور آپ نہیں کر رہے، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. جو شخص، جو حکومت، جو بھی اس چیز کے پیچھے ہے کہ مزدور کو اپنے ہاتھ سے کام کرے گا، وہ یہاں پہ اس کے خلاف چلا گیا. ذریعہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر نہیں ہے تو بناؤ. روکا کس نے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو ایک ذریعے سے، ایک ٹول سے آپ نے اس کو ملا دینا. یہ آ گیا. اب آیت چھوٹی سی لیکن کیا شد نے آ کے پوری ایک تصویر کلیئر کر دی قلم کے ساتھ. اگر خالی الذی علم ہوتا تو آپ ہر چیز ڈال سکتے تھے یہاں پہ. تو سکھانے والا تو اللہ ہے جی. اللہ نہیں سکھا رہا، ہم کیا کریں؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا اور آگے یہ بھی بتا دیا علم الانسان ما لم یعلم. یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے ارد گرد ہیں، یہ انسان اپنی ذاتی کاوش سے کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا. سکھانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی، جو کہ سکھاتی تھی جو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ ہم پھر رکتے ہیں 5ویں تک. اور اس میں جو ٹیک اوے ہے جو آپ لے کے جائیں، اس پہ سوچیں، وہ یہ آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اقرؤ، تم سب پڑھو. ایک سنگل مخاطب ہے جو بھی پڑھ رہا ہے. اب اس کی یہ ڈیوٹی بن گئی ہے کہ وہ برانڈ کے اوپر سوچے، پڑھے، سوچے نہیں، پڑھے. ٹھیک ہے. رب کی کوالٹیز دیکھے، نیچر دیکھے کس طرح سے چل رہی ہیں. پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وہ اس برانڈ کے اوپر چل رہا ہے، کیا اس کا مائنڈ وہ اس کمپوزیشن، ڈیکمپوزیشن اس کے اوپر چل رہا ہے، بلکہ یا وہ شیطانی جس میں وہ کہتا ہے بار بار چیزیں خریدو میرے سے. ٹھیک ہے، شاپر اور وہ ساری چیزیں. تو سسٹینیبلٹی آپ کا مائنڈ کر رہا ہے یا آپ کا ڈسٹرکٹیو مائنڈ کی طرف چل رہا ہے؟ اگر آپ کا مائنڈ موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، آپ برانڈنگ اس برانڈ کو کریٹ نہیں کر پائیں گے جو اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اس اللہ کے برانڈ کو کرنے کے لیے اپنی تھنکنگ کو بھی، آپ دماغ کو بھی الائنمنٹ میں لے کے آئیں جو اللہ کی ہے. یہ نہیں کہ جی محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. جائز ہوئی ہے جو اللہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا کائنات میں اور لکھ کے بتا دیا. اگر ہم یہ دونوں کو کمبائن کریں گے تو ہمارا برانڈ، اپنی بنیادیں اس کی پڑیں گی.